بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ماہ رمضان سے قبل عظمت صحابہ کے مرکزی عنوان کے تحت ہم صحابہ اکرام کی سیرت کے متعلق بہت ساری باتیں سن چکے تھے۔ صحابہ اکرام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا فضیلت اور منقبت بیان کی ہے، ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور گمراہ فرقوں کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بالتفصیل ان موضوعات پر بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ رمضان سے پہلے کا جو آخری درس ہمارا ہوا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے متعلق پیش کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے صحابہ اکرام کو نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ اکرام کے لیے، چاہے صلح حدیبیہ سے قبل انہوں نے ایمان لایا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں شرکت کی ہو، یا پھر صلح حدیبیہ کے بعد یہ عظیم کارنامے انجام دیے ہوں، اگر اللہ کے رسول سے انہوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، ایمان کی حالت پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اعلان کیا کہ جن لوگوں نے سب سے پہل اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، چاہے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کو راضی بھی کر دیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
تو اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی، صرف ان کا مہاجرین میں سے ہونا یا انصار میں سے ہونا کافی ہے جنتی ہونے کے لیے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی کہ ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر اگر چلیں تو وہ بھی جنتی بن سکتے ہیں، ان کے راستے کی اتباع کریں وہ بھی جنتی بن سکتے ہیں، لیکن ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کریم کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ عمومی طور پر تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن نام لے کر کیا کسی کے بارے میں ہم جنت کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی؟ تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن صحابہ اکرام کا نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی گواہی دی ہے، ان کے بارے میں ہم نام کے ساتھ جنت کی گواہی دیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ ایسے کل کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے؟ مشہور 10 صحابہ اکرام ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک درس ہمارا اس سے پہلے اسی موضوع پر گزر چکا ہے جس میں ہم نے 41 صحابہ اکرام کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ریکارڈنگ ہوئی ہے، آپ اس درس کو سنیں کہ یہ کون سے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں ہم نام لے کر جنت کی گواہی دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان 41 صحابہ اکرام میں سے 10 صحابہ اکرام انتہائی مشہور ہیں، انہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا تھا۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد بن وقاص جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے۔ 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنت کا اعلان کیا، جنت کی خوشخبری سنائی، اس لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں صرف یہ 10 نہیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان سے کہیں زیادہ یہ تعداد ہے، جیسے کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ دونوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ تو یہ 10 سے الگ ہیں۔ پتا چلا کہ صرف 10 صحابہ اکرام نہیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی مجلس میں ان کا نام ایک ہی سیاق میں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا تھا۔ تو ان عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ اکرام کی سیرت کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، خلفائے اربعہ کے بارے میں، اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں باقی جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں سنیں گے، تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت کا ہمیں پتہ چل سکے کہ کیوں آخر اللہ رب العالمین نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ انہی عشرہ مبشرہ میں ایک نام ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ سب کے سب قریشی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان کی والدہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ تو اس طریقے سے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ بن عبید اللہ کے کون لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ
ताला अन्हु की वालिदा का नाम था सअबा बिन्तुल हज़रमी। ये अला बिन हज़रमी जो मशहूर सहाबी रसूल है उनकी बहन थी। तो इस तरीके से अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलहा बिन उबैदुल्लाह के कौन हुए? रिश्ते में मामू लगते हैं। उनकी वालिदा ने भी इस्लाम कबूल किया था और हिजरत के शरफ से वो भी मुशर्रफ हुई। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 8 सहाबाए किराम में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। उन्होंने फ़ौरन इस्लाम की नशर व इशाअत शुरू कर दी, इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी अपने जानने वालों के दरमियान। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम लाया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो उनमें से एक तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहनत से ये इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई, लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि अपने बाद खलीफे के नाम का ऐलान कर दें कि आपके बाद कौन खलीफा होंगे। तो उन्होंने किसी एक के नाम का ऐलान करने से मादरत कर ली। कहा कि अगर मैं किसी एक के नाम का बित्तायीन ऐलान कर दूं तब भी कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद मेरा नाम ऐलान किया था, इसलिए मेरे सलफ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अगर मैं किसी एक का नाम ऐलान भी कर दूं तो कोई नई चीज़ नहीं करूंगा। मुझसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुझसे बेहतर है उन्होंने काम किया था, इसलिए मुझ पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। और अगर छोड़ दूं, किसी का नाम ऐलान ना करूं, मुसलमानों के हवाले कर दूं कि जिसे चाहे अपना खलीफा मुंतखब कर ले, तो इसमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत मेरे सामने है। खुद अल्लाह के रसूल ने किसी एक के नाम का ऐलान नहीं किया था, मुसलमानों के हवाले कर दिया कि आप खुद जिसे मुनासिब समझे उसे अपना खलीफा मुंतखब कर लें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़े को जमा करने की कोशिश की और ना उसे मुसलमानों के हवाले कर दिया कि किसी का नाम ऐलान नहीं करेंगे, और ना एक का नाम ऐलान कर दिया कि उसी को आप खलीफा तस्लीम कर लें, बल्कि कई नामों का ऐलान भी किया लेकिन मुआमला लोगों के भी सुपुर्द छोड़ा। चुनांचे 6 लोगों का नाम उन्होंने ऐलान किया कि इन 6 में से जिन्हें आप चाहें अपना खलीफा मुंतखब कर लें। ये 6 कौन थे? ये 6 वो खुश नसीब साहबाए किराम हैं जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है और उस वक्त बाहयात थे। उनसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात पा चुके थे अशरे मुबश्शरा में से। दूसरे नंबर पर वो खुद हैं अशरे मुबश्शरा में से। अबू उबैदा आमिर इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही वफात पा चुके थे। 3 हो गए, बाकी कितने बचे? 10 में से 7 में से 6 लोगों के नाम का ऐलान किया, एक का नाम नहीं लिया, कसदन छोड़ दिया। वो कौन थे? वो थे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अशरे मुबश्शरा में से जो उस वक्त जिंदा थे, बाहयात थे। सबके नामों का ऐलान किया सिवाय एक के, वो है सईद बिन ज़ैद। अभी जब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा हम करेंगे थोड़ी देर बाद, तो इंशाअल्लाह ये तफसील आएगी कि क्यों उनका नाम जिक्र नहीं किया था उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो ये भी बाहयात थे लेकिन इनका नाम छोड़कर बाकी जो 6 हज़रात थे उनके नामों का ऐलान किया। उनमें से एक कौन थे? तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेते हुए क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल की जब वफात हुई तो अल्लाह के रसूल इनसे राज़ी थे। नाम लेकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त जिन लोगों से राज़ी थे उनमें से एक तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के साथ हर मौके पर डटे रहे, हर जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे सिवाय एक जंग के। वो है पहली मशहूर जंग, जंग बदर।
جنگ بدر میں بالفعل طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں تھے، جسمانی طور پر قتال کرنے والوں میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ میدان جنگ میں موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے انہیں حصہ دیا، اور جنگ بدر کا جو اجر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ آج کے بعد سے جو چاہو عمل کرو، ہم نے پہلے ہی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں پہلے ہی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو عظیم اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے بدری صحابہ کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس اجر کے اندر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا، حالانکہ وہ جسمانی طور پر میدان بدر میں موجود نہیں تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ اتنی عظیم فضیلت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدان میں شریک نہ ہونے کے باوجود آخر کیسے حاصل ہو گئی؟ یقیناً ان کا کوئی ایسا کارنامہ ہوگا کہ شریک نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول مال غنیمت میں سے حصہ بھی دے رہے ہیں، اجر کے اندر شریک بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، اور ہجرت کی کیا فضیلت ہے اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہجرت انتہائی مبارک عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال میں سے ایک اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا ہم نے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، اپنے ہاتھ کی نس کو کاٹ لیا تھا جس سے وفات ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام پریشان تھے ان کے بارے میں، خودکشی کی وفات ہوئی تو ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک صحابی نے خواب میں انہیں دیکھا بہترین حالت میں، تو پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت عطا کی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہیں، دکھا نہیں رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا کہ ہم ہر چیز آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن جسے آپ نے خود ڈیمیج کیا ہے، خراب کیا ہے، اس کی ہم اصلاح نہیں کرنے والے، اسے ٹھیک نہیں کرنے والے۔ چنانچہ خود آپ نے اسے کاٹا تھا، خودکشی کی تھی، لہذا جسے خود آپ نے خراب کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے، اس کی ہم اصلاح نہیں کرنے والے۔ جنت ملنے کے باوجود بھی ان کی ہاتھ اسی طرح تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، ایک بات چھوٹ گئی، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت عطا کی ہے۔ تو خودکشی کا عمل جس کے بارے میں جہنم کی وعید آئی، یہ بھی ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، اور اس صحابی کو اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین نے جنت عطا کی، لیکن جو ہاتھ انہوں نے کاٹا تھا اسے اللہ رب العالمین نے اسی طرح رکھا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اپنے خواب کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی تو بخش دے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا اب اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوئی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو ہجرت کا عمل اتنا مبارک عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اتنا بڑا گناہ بھی اس عمل کی وجہ سے معاف ہو گیا ہے۔ تو ہجرت انتہائی عظیم عبادت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ، مکہ والوں نے جنہیں مجبور کیا تھا ان مسلمانوں کو اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑنے پر، سب کچھ چھوڑ کر وہ مدینہ پہنچے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ دین کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے چیز کی وجہ سے دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے گھر بار چھوڑا، جان و مال کی قربانی پیش کی. کس لیے؟ صرف دین کی حفاظت کی خاطر. پہنچے مدینہ، مکہ والوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں مدینہ پہنچے ہیں صرف اپنے جان کو لے کر، کسی طرح وہاں جا کر اللہ کی اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکے، اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہ سکیں. لیکن مکہ والوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، مدینہ پہنچ گئے پیچھے پیچھے اور مدینے والوں کو ورغلانا شروع کیا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اسے اپنا ہتھیار بنایا اور مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا، لیکن کامیابی پھر بھی نہیں ملی. جب وہاں کے لوگوں کو اپنے فیور میں کر نہیں سکے، انہیں مسلمانوں کے خلاف کھڑا نہیں کر سکے، تو کیا کیا انہوں نے پلاننگ شروع کی کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ مدینے والوں پر، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو دنیا سے ہی ختم کر ڈالتے ہیں. چنانچہ ان مکہ والوں نے ملک شام کی طرف ایک قافلے کو بھیجا. ملک شام کی طرف یہ تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ قریش کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کیا، رحلت الشتاء والصیف کا، کہ سال میں 2 ان کی تجارت کا سفر ہوتا تھا ملک شام کی طرف، سردی اور گرمی میں، اور اسی سے مکہ والوں کا گھر چلتا تھا. ان کی معیشت اسی پر قائم تھی. بہت بڑی منڈی تھی شام، اور وہاں پر جا کر یہ تجارت کرتے اور وہاں سے اچھا خاصا مال کما کر لاتے. انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس سال ملک شام کی تجارت سے جو بھی ہمیں فائدہ ہوگا اسے ہم کیا کریں گے، اسلحہ اور ہتھیار خریدنے پر پورا کا پورا وقف کر دیں گے، خرچ کر دیں گے، اور پورا ہتھیار خرید کر مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے اور انہیں دنیا سے مٹا ڈالیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. یہ پلاننگ تھی مکہ والوں کی، اور اس پلاننگ کو لے کر یہ ملک شام کی طرف نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے قریب ہی یہ راستہ جاتا تھا ملک شام کی طرف، وہیں سے ہو کر انہیں گزرنا پڑتا تھا. اس راستے میں اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو متعین کر دیا کہ جیسے ہی قریش کا قافلہ نکلے ہمیں خبر کر دیں. جیسے ہی قریش کا قافلہ یہاں سے نکلے ہمیں خبر کر دیں. اس زمانے میں آج کی طرح انٹرنیٹ اور دوسرے وسائل موجود نہیں تھے کہ فوراً خبر پہنچا دیں. چنانچہ اس طرح جاسوسوں کو لگانا پڑتا تھا کسی جگہ کی خبر حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر صحابہ اکرام کو متعین کر دیا تھا کہ جیسے ہی یہاں سے قریش کا قافلہ گزرے ہمیں خبر کر دیں، تاکہ اس قافلے کو ہم ہمارے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی انہیں اپاہج کر دیں، لوٹ لیں، وہ اس قابل نہ رہیں کہ ہم پر چڑھائی کریں. اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، آپ پہلے سے اپنے دفاع کے لیے تیاری کریں. یہ فطرت کے اندر اللہ نے داخل کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ جب ایک دم مصیبت آن پڑے اس وقت دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. اگر برسات کا موسم آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ تیاری کر لیں. اب چھت ٹپکنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم کریں تیاری، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ سورۃ النمل پڑھیں، جو چیوٹی کا قصہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس میں کیا کہا؟ چیوٹیوں کے سردار نے اپنی جماعت سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیوٹیوں کی جماعت، تم کیا کرو، اپنے اپنے گھروں میں جا کر اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام گزرے اور بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالے. تو اس سے کیا درس ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پر مصیبت آئے پہلے محفوظ مقام پر ہمیں پہنچ جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اقدام کیا تھا کہ یہ ہم پر حملہ کرے، اس سے پہلے ہمیں لوٹ لینا چاہیے، یہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی. اسی وجہ سے مکہ والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ عمل غیر انسانی ہے، غیر اخلاقی ہے، کیونکہ یہ خود مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کر چکے تھے.
تو یہ ہر عقل مند کہے گا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی حفاظت پہلے ہی کر لیتے ہیں، ان سے یہ ہتھیار چھین لیتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ قریش کا قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو لے کر نکلے، 313 کی تعداد تھی، یہی جنگ بدر کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے صحابہ اکرام کو لے کر اس قریش کے قافلے کو لوٹنے کے لیے جو ان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر کے آئے تھے، اس سے پہلے 2 صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے پہلے بھیج دیا کہ آپ جائیں اور پہلے ہی ہمارے لیے پورے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خبر بھیجتے رہے۔ یہ 2 صحابہ اکرام کون تھے؟ ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے۔ تو اس وجہ سے طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ خود اللہ کے رسول نے ان دونوں کو ڈیوٹی دی تھی، کس بات کی؟ جاسوسی کرنے کی۔ قریش کے قافلے کے بارے میں آپ پہلے چلے جائیں اور ہمیں خبر بھیجتے رہے۔ تو یہ جاسوسی کی ڈیوٹی، ذمہ داری اللہ کے رسول نے ان 2 صحابہ اکرام کو دی تھی۔ یہ دونوں صحابہ اکرام واپس آ کر قافلے سے کب ملے؟ جب جنگ بدر ختم ہو چکی تھی، صحابہ اکرام کامیاب ہو چکے تھے، اللہ کے رسول کامیاب ہو چکے تھے، اس کے بعد یہ پہنچے دونوں۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دونوں مامور کیے گئے تھے، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے، چونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہی ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں بدری صحابی قرار دیا کہ جس طرح دوسرے صحابہ اکرام جو میدان میں شریک تھے، یہ دونوں بھی بدری ہیں، یہ بھی میدان میں شریک مانے جائیں گے، اور جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے حصہ ہے اس مال غنیمت میں، ان دونوں کو بھی حصہ ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام علماء نے طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بدری صحابہ میں سے شمار کیا، گرچہ بالفعل یہ دونوں جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد جنگ احد اور تمام غزوات میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفعل شریک رہے، بلکہ جنگ احد میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوامردی دکھائی ہے وہ خال خال کسی کے نصیب میں آئی ہے۔ ایسی بہادری کے ساتھ جنگ احد میں انہوں نے لڑا ہے کہ ہر کسی کو رشک آئے ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر قریش کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے دوبارہ اچانک حملہ ہوا، آپ کو پتا ہے جنگ احد کا قصہ، 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا کہ چاہے ہم ہاریں یا جیتیں، جب تک آپ کو نہ بلائیں تب تک آپ یہاں سے نہ ہلیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو پہلی دفعہ مکمل جیت نصیب ہوئی اور کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمان مال غنیمت کو سمیٹنے لگے، تب ان 50 تیر اندازوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی مراد یہ تھی کہ جب تک جنگ چلتی رہے تب تک ہمیں نہیں ہٹنا یہاں سے، یہاں تک اللہ کے رسول بلائے تو پھر جانا ہے، لیکن اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے اب اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے اس قول کی خلاف ورزی، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ اجتہاد تھا ان کا، اس وجہ سے یہ صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر کر آگے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مورچہ اب ہٹ چکا ہے، یہاں سے جگہ اب خالی ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ اچانک حملہ کیا۔ صحابہ کرام بالکل غافل تھے، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اس اچانک ہوئے حملے کی تاب نہ لا سکے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک بھی شہید ہوا۔ اس موقع پر جب اچانک حملہ ہوا تو پہل کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پہلے سے کوئی پلاننگ ہو، پہلے سے اللہ کے رسول نے اس طرح کوئی تعلیم دی ہو کہ اچانک اس طرح حملہ ہونے پر ہم کو کیا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچانک ہونے والا واقعہ تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اوپر سے شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔
جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اب ہمیں کسی طرح اپنی جان بچانی ہے۔ اس اچانک ہوئے حملے سے بالکل تتر بتر مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر چند صحابہ اکرام جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بعض روایت کے مطابق 9 تھے، بعض کے مطابق 11 تھے، یہ صرف اللہ کے رسول کے بغل میں کھڑے رہے، اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمنوں کی پوری کوشش کہ کسی طرح اللہ کے رسول پر اٹیک کیا جائے اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روک رہے ہیں، جو بھی تیر آئے اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ان کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، پورا ہاتھ شل ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد یہ پورا کا پورا طلحہ کے لیے، یہ جنگ احد صرف ایک صحابی کے نام کر دینا چاہیے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ انہوں نے اکیلے میدان مار لیا تھا جنگ احد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس موقع پر انہوں نے حفاظت کی ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کسی دوسرے کے نصیب میں نہیں آیا۔ تو ان کا ہاتھ شل ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ تو یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے قربانی دی ہے، ایک عظیم قربانی۔ قیس ابن ابی حازم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رأیت ید طلحہ شلاء وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کہ یہ پورا شل ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پولیو کی بیماری سے ان کے ہاتھ بالکل کیا ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، تو اس کو شل کہتے ہیں عربی میں۔ قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کہ یہ جنگ احد میں شل ہو چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اسی ہاتھ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لم يبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحہ وسعد، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں طلحہ اور سعد، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا، صرف یہی 2 لوگ بچے ہوئے تھے۔ تو حقیقت میں یہ 2 جو کہنے کا اس حدیث کے اندر ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ نے کہا ہے، تو حقیقت میں ان کا مقصد ہے کہ مہاجرین میں صرف 2 لوگ تھے، باقی اور 9 لوگ تھے ان کا تعلق انصار سے۔ مہاجرین میں صرف 2 لوگ تھے، ایک تھے کون؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 زرہ تھے، جس سے دشمنوں کے حملے سے حفاظت کے لیے ایک مجاہد، ایک جنگجو پہنتا ہے، وہ لوہے کا ہوتا ہے، تلوار کی وار، تاکہ جسم پر نہ لگے۔ تو اللہ کے رسول 2 زرہ پہنے ہوئے تھے، چونکہ کافی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اس سے جسم، اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنی پیٹھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاد کر انہوں نے چڑھایا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اوجب طلحہ، کہ آج طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ تو یہ بھی جنت کی خوشخبری ہے نام لے کر، اوجب طلحہ۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوزی کے اندر فرماتے ہیں، ای وجبت لہ الجنہ بسبب عملہ ھذا، یعنی یہ جو انہوں نے خدمت انجام دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے چڑھایا، تو اس عمل کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد قال ذلك كله یوم طلحہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنی زندگی میں جنگ احد کا تذکرہ کرتے تو ایک جملہ کہتے تھے ذاک کلہ یوم طلحہ، کہ جنگ احد مکمل یہ طلحہ کے نام ہے. یعنی انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اگر اس موقع پر دشمن اللہ کے رسول تک پہنچ جاتے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے. یہ اب کسی کے اندر ہمت باقی نہیں رہتی آگے لڑنے کی. تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہا کرتے تھے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب الفیاض بھی ہے، انتہائی سخی آدمی تھے. اللہ رب العالمین نے جو کچھ مال و دولت انہیں عطا کی تھی ان کا دل اس سے کہیں بڑا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ایک لقب ملا تھا الفیاض کا. طلحہ الفیاض کے نام سے اسی وجہ سے وہ مشہور تھے. غزوہ ذی قرد کے اندر انہوں نے اونٹ ذبح کر کے تمام ساتھیوں کو کھلایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو کہا تھا کہ یہ طلحہ الفیاض ہیں. اس کے بعد اگلے صحابی جن کی سیرت آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. زبیر بن عوام الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قریشی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے. ان کا لقب حواری رسول اللہ ہے. حواری کا مطلب ہوتا ہے انصار یعنی مددگار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب عطا کیا تھا. فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حواری ہیں. انتہائی چھوٹی عمر کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی. 8 سال کے صرف بچے تھے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے چچا نے حد سے زیادہ انہیں ٹارچر کیا. چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ کسی طرح یہ بچہ اسلام سے پھر جائے، لیکن اس کے باوجود ثابت قدم رہے. اپنے چچا کو کہا لا اکفر ابدا، اب دوبارہ کفر کے راستے پر میں نہیں چل سکتا. اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دے تو وہ بچپن کی عمر میں ہی اسی طرح اسلام پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، اور کسی کے نصیب میں اللہ نے ہدایت نہ لکھی ہو تو چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انجینئر، ڈاکٹر اور عقل مند کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند کیوں نہ سمجھتا ہو، اللہ رب العالمین نے اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو وہ دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی گمراہی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، بدنصیبی اور محرومی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 8 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جب 18 سال ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے ہجرت کی. اس کا مطلب کہ اسلام جب قبول کیا تھا ان کی عمر اسلام قبول کیا تھا اس وقت اسلام کی عمر کتنی تھی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار جب کرنا شروع کیا ابھی کتنا عرصہ گزرا تھا؟ اللہ کے رسول کل کتنے سال تھے مکے میں؟ 13 سال تھے. اور 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 18 سال کی عمر میں یہ ہجرت کر چکے، یعنی صرف 3 سال کا عرصہ گزرا تھا. اس وقت یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے. یہ جتنے صحابہ اکرام ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، آپ پائیں گے کہ یہ سب کے سب السابقون الاولون میں سے ہیں. سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا مقام دوسرے لوگ نہیں پا سکتے جنہوں نے پہلے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور ہر موقع پر اللہ کے رسول کی مدد کی. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہے.
جب ایمان لائے، ابھی ہم نے کہا کہ ان کے چچا ان کو حد سے زیادہ ٹارچر کرتے تھے، جب خود اپنا چچا اس قدر ٹارچر کر سکتا ہو تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ اور زیادہ ان کو موقع مل گیا۔ چنانچہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر مکہ والوں کی نگاہ میں رہے۔ جب ان کی تکلیفوں کو سہ نہیں سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ آپ کی مصیبت اب دیکھی نہیں جا رہی ہے، مشورہ ہے اگر ہو سکے تو مکہ چھوڑ دیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں، ملک حبشہ نکل جائیں، وہاں کے بادشاہ بڑے انصاف پسند ہیں، پوری امید ہے کہ وہاں پر اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت آپ کر سکیں گے۔ چنانچہ جن صحابہ اکرام نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا ان میں ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب سوچیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کس عمر کے تھے جب انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا؟ انتہائی چھوٹی عمر کے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کو جو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دیا ہے، یہ حقیقت میں اس کے مستحق تھے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر خصوصی طور پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم کارنامہ انجام دیا۔ جنگ خندق مسلمانوں کی تاریخ میں، صحابہ کرام کی تاریخ میں سب سے مشکل غزوات میں شمار کیا جاتا ہے، سب سے مشکل غزوات میں۔ ایک تو مدینے کی جو زمین ہے پتھریلی زمین ہے، اسے کھودنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اوپر سے سخت گرمی کا زمانہ اور انتہائی فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ صحابہ اکرام بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہی کر رہے ہوتے تھے، خندق کھود رہے ہوتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کوئی ہے جو لوگوں کی خبر لا سکے۔ رات کے موقع پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، جانے کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور جان جا سکتی ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خبر لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِي الزُّبَيْرِ، ہر نبی کے کچھ خاص مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری، میرے مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا تھا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس موقع پر ایک عظیم لقب عطا کیا تھا، ایک عظیم لقب حواری کا، اور ساتھ میں ایک عظیم خوشخبری اور مژدہ اللہ کے رسول نے سنایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ فداک ابی و امی۔ یہ جملہ صحابہ اکرام کی نوک زبان پر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کو صحابہ اکرام ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو یہ صحابہ اکرام ہمیشہ اللہ کے رسول کے لیے کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ دو صحابہ اکرام کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم ایک صحابی کا تذکرہ کر چکے ہیں، کون ہے وہ؟ جزاک اللہ خیرہ، فتح اللہ علیک۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں ہم جنگ احد کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، کہ سعد ان پر تیر چلائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور دوسرے صحابی کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے جنگ خندق کے موقع پر کہا تھا فداک ابی و امی، کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو یہ عظیم منقبت ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، خود اللہ کے رسول نے ان کے لیے جملہ کہا تھا۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد صحابہ اکرام کی منقبت بیان کرتے ہوئے نازل کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں خصوصی طور پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتی تھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر
جنگ احد کے بعد کا نقشہ کھینچا ہے. جب جنگ ختم ہو گئی، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، مسلمان انتہائی زیادہ کیا تھے؟ تھکے ہوئے تھے. کفار نے دوبارہ اٹیک کیا تھا اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے نقصان پہنچایا. لیکن اس زمانے کا جو ایک قانون چلا رہا تھا کہ جو بھی کسی جنگ میں فاتح ہوگا، ونر ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ اسی میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کرے گا. یہ چیلنج ہوگا دوسری پارٹی کو کہ آپ کے اندر اگر طاقت ہے تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے. 3 دن تک یہاں موجود ہیں. اگر 3 دن تک آپ ہمارے سامنے اور نہیں آتے، اس کا مطلب کہ آپ نے ہار قبول کر لی ہے، شکست قبول کر لی ہے. تو اگر مکہ والے اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہوتے جنگ احد میں، تو انہیں اس اصول کے مطابق میدان احد میں رکنا تھا، انتظار کرنا تھا 3 دن تک کہ ہم جیت چکے ہیں اس جنگ کو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ آئے ہمارے مقابلے کے لیے. لیکن ان کے دلوں میں اتنی ہمت تھی نہیں. فوراً جنگ ختم ہونے کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے مکہ کی طرف کہ جتنی کامیابی مل چکی ہے یہ بہت ہے، جلدی اب راستہ لو اپنا مکے کی طرف. چنانچہ یہ قریش کے لوگ مکہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد پہنچے مدینہ. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہی تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ان کا پیچھا کریں. نکلے ان قریش کے پیچھے اور ان کا پیچھا کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب داخل ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. چہ جائے کہ مکہ والوں کو میدان میں رک کر انتظار کرنا چاہیے تھا. یہاں حالت کیا ہے؟ صحابہ اکرام انہیں دوڑا رہے ہیں اور وہ جان لے کر بھاگ رہے ہیں. حمراء الاسد تک اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ گئے اور ادھر قریش کے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ہمارے پیچھے آ کر ہمیں پکڑ نہ لیں. اس وجہ سے جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے. یہ شکست ہے. اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن جان لے کر بھاگ رہا ہے، اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود ان کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. جتنی کامیابی مل چکی ہے یہ بھی ملیامیٹ نہ ہو جائے، کسی طرح بھاگو یہاں سے. اور صحابہ اکرام ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا ابن اختی کان ابواک منہم الزبیر و ابو بکر لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد وانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا قال من يذهب في اثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم ابو بکر والزبیر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فرزند عروہ بن زبیر سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بہن کے لڑکے. کیوں بہن کے لڑکے کہا؟ عروہ بن زبیر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ اما عائشہ خالہ لگتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ لگتی تھی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو تھے. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوئے رشتے میں؟ ساڑھو ہوئی. اور ان کے لڑکے عروہ اما عائشہ کے کیا ہوئے؟ بھانجے ہوئے، بہن کے لڑکے. اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہ خاندان جو تھا نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا مبارک خاندان تھا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ بالجنہ میں سے اللہ کے رسول کے ساڑھو ہیں. اور ان کے 2 لڑکے انتہائی عظیم محدث ہیں.
ایک عروہ اور ایک عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر. اللہ رب العالمین نے سنت رسول کی کیسے حفاظت کی ہے ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، یہ احادیث امت تک پہنچانے میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا انتہائی عظیم کارنامہ ہے. چونکہ ان کی خالہ تھی اور خالہ سے کوئی پردہ نہیں، اپنی خالہ کے پاس جا کر بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے رہتے تھے. تو اکثر و بیشتر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ کو کس واسطے سے ملیں گی؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے واسطے سے. ان کی خالہ لگتی تھی اور جا کر اپنے خالہ سے پوچھتے رہتے تھے، انتہائی حریص تھے علم کے. تو عروہ بن زبیر سے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں کہ بھانجے جانتے ہو اس آیت سے مراد کون ہے؟ 70 صحابہ اکرام مراد ہے، جن میں سے ایک تمہارے والد اور ایک میرے والد ہیں. ان 70 صحابہ اکرام میں 2 لوگوں کا نام لیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. کن کا؟ کہا کہ ایک تمہارے والد ہیں اور ایک میرے والد ہیں، یعنی ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے. جنگ بدر کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نازل کی، فرمایا کہ جنگ بدر میں فرشتے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے بھیجے تھے. ایک حدیث کے اندر ابن سعد نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نازل ہوئی تھی. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عظیم فضیلت ہے، منقبت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں جن فرشتوں کو بھیجا ان فرشتوں کی شکل و صورت، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ کسی بھی شکل میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جنوں کو بھی یہ طاقت دی ہے اور فرشتوں کو بھی یہ طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے. اکثر و بیشتر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے. تو جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں آئے تھے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اور جنگ یرموک میں زبردست کارنامہ انجام دیا. جنگ احد کا واقعہ ابھی بیان کیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو آگے کر دیا تھا. بعد میں یہ کہتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس حصے میں دشمنوں کے طرف سے وار نہ کیا گیا. میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہو چکا. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ میرے شرمگاہ پر بھی زخم ہے دشمنوں کے وار کی وجہ سے. ان کے پیٹھ پر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب المغازی میں، ان کی پیٹھ پر 4 بڑے بڑے گڈھے تھے. عروہ جن کا بھی تذکرہ گزرا اوپر تھوڑی دیر پہلے، چھوٹے سے بچے تھے تو اپنے والد کے ان گڈھوں پر انگلی ڈال دیتے تھے. چھوٹے سے بچے تھے، بچے کھیلتے رہتے ہیں نا، تو یہ کھیلنے کا اسے ایک سامان سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں انگلی ڈال دیتا تھا ان گڈھوں میں اور اپنے ابو کے ساتھ کھیلتے رہتا تھا. تو اس طریقے سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات انجام دی ہیں اور جسم کے ہر حصے پر دشمنوں کا وار سہا ہے، وار کھایا ہے، اور اس طریقے سے دین اسلام کی انہوں نے خدمت انجام دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شہید کہا کرتے تھے کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند صحابہ اکرام ہیں اپنی زندگی میں خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہونے والی ہے. ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
ان کا تذکرہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ان کی زندگی میں جو اختلافات ہوئے مسلمانوں کے درمیان اور اس وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو صحابہ اکرام اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ان میں دو صحابہ اکرام سر فہرست ہیں، ایک طلحہ اور ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں کوفہ گئے تھے اور وہیں سے واپسی کے موقع پر ان دونوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ایک خبیث نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس نے یہ سوچا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا سر بھی جسم سے الگ کر دیا، اور یہ سر لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ اختلاف چل رہا تھا تو مجھے بہت انعام ملے گا، بہت تعریف ملے گی۔ اس خبیث کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ اکرام آپس میں کس طرح بھائی بھائی ہیں۔ جب خبر پہنچی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس طرح یہ خبیث آیا ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر، جس کا نام احنف تھا، عمرو بن جرموز تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ ابن صفیہ کون ہے؟ یہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن صفیہ سے مراد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اپنی زندگی میں سنائی تھی کہ زبیر بن عوام شہادت کی موت انہیں نصیب ہوگی، اور جو انہیں شہید کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ جب بھی تمہارے پاس وہ بندہ آئے جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، اسے جہنم کی خوشخبری سنانا۔ اور یہ سر لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس امید پہ پہنچنے والا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے، خوش ہو کر مجھے انعامات سے نوازیں گے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی خبر دی ہوئی ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ جب اسے خبر پہنچ گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس طریقے سے زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ لہذا ان دونوں کے بارے میں ہم شہادت کی بھی گواہی دیتے ہیں اور ساتھ میں جنت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہید ہیں، یہ دونوں جنتی۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط عقیدہ اور نظریہ رکھنے والوں سے نپٹ لے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر انہیں ذلیل و رسوا کرے اور ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہماری وفات فرمائے اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس ہمارا مزید دو صحابہ اکرام باقی بچے ہوئے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ایک ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی سیرت انتہائی روشن اور تابناک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کی سیرت آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ اللہ رب العالمین ان تمام دروس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔